السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، i+ کے مدرسے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آپ لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خرید و فروخت کی باتیں۔ ہر زبان کے جاننے والوں کو دوسروں سے بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دوست کی ملاقات نامی سبق پڑھا ہے، جس میں دوست سے ملنے کے وقت کیسے گفتگو کرتے ہیں وہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان سے کیسے بات چیت کی جاتی ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ آج کے سبق میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جب آپ بازار جائیں، آپ کو کچھ خریدنا ہو تو آپ دکاندار سے، سودا بیچنے والے سے، چیزیں فروخت کرنے والے سے فارسی میں کس طرح سے بات چیت کریں گے، اس سے کیسے گفتگو کریں گے، یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اس کا ترجمہ جاننے اور پڑھنے سے پہلے مناسب یہ ہے کہ اس سبق میں جو نئے اور مشکل لفظ ہیں، پہلے ہم ان کا معنی معلوم کر لیں اور لکھ لیں، اس کے بعد سبق کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ جب آپ کو معنی معلوم ہو جائے گا، آپ معنی یاد کر لیں گے تو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ چونکہ آپ معنی صرف معلوم ہی نہیں کرتے بلکہ اسے لکھتے بھی ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کاپی اور قلم نکال لیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، نئے لفظوں کے معنی وہاں لکھوں گا، آپ کو چاہیے کہ انہیں لکھ کر کے اپنی اپنی کاپی میں محفوظ کر لیں تاکہ وہ ضرورت کے وقت آپ کے کام آئے۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ خرید و فروخت کی باتیں۔ خرید و فروخت کی باتیں، یہ سبق کا عنوان ہے۔ پہلا لفظ ہے میوہ فروش۔ میوہ فروش یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے میوہ، دوسرا ہے فروش۔ فروش یہ فروختن مصدر سے ہے، فعل امر، اس کے آگے میوہ کا لفظ بڑھایا گیا ہے تو ہو گیا میوہ فروش۔ میوہ کہتے ہیں پھل کو، چاہے وہ سوکھا ہو یا تازہ ہو، تو میوہ فروش کے معنی ہوا پھل بیچنے والا۔ پھل بیچنے والا۔ اس کے بعد ہے انار۔ انار ایک پھل کا نام ہے۔ انار ایک پھل کا نام۔ ہشت۔ ہشت کے معنی 8، یہ لفظ گزرا ہے، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ یاد کر لیں۔ میں ہشت معنی 8 اور آنا کے معنی آنا، ہشت آنا معنی 8 آنا۔ بست و پنج۔ بست و پنج کے معنی 25۔ خدا را معنی خدا کو یا خدا کے لیے، اور ببی معنی تو دے، خدا را ببی اللہ کو دیکھ۔ راست معنی سچ اور بگو معنی تو کہہ۔ دست۔ دست کے معنی ہوتا ہے بوہنی۔ دست بوہنی، یہ لفظ جو ہے بوہنی کا، یہ خریدنے اور بیچنے والے استعمال کرتے ہیں۔
ویسے اہل اسلام مسلمان لوگ اس کو بسم اللہ بولتے کہ بسم اللہ نہیں ہوا۔ خام کے معنی کچا، خام کے معنی کچا، اور پختہ کے معنی پکا ہوا، پختہ کے معنی پکا ہوا۔ رنگش اس کا رنگ اور بویش اس کی خوشبو، رنگش اس کا رنگ، رنگش اس کا رنگ، بویش اس کی خوشبو، بویش اس کی خوشبو۔ کتی، کتی، کتی کے معنی ڈبیا۔ زعفران، زعفران کے معنی زعفران، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ زعفران ایک خوشبودار مسالہ ہے، کیسر بھی اس کو بولتے، کیسر۔ گیراں کے معنی مہنگا، گیراں معنی مہنگا، کاسٹلی جس کو کہتے ہیں آپ، مہنگا۔ اور گیراں فروشی کے معنی مہنگا بیچنا، گیراں فروشی، گیراں فروشی کے معنی مہنگا بیچنا۔ حرف مرا گوش کن، یہ پورا جملہ ہی ہے، حرف مرا گوش کن۔ حرف مرا مانے میری بات، گوش کن مانے کان رکھ، یعنی غور سے سن، میری بات غور سے سن، یہ اس کا پورا ترجمہ۔ نفع کے معنی فائدہ، نفع کے معنی فائدہ۔ ارزاں کے معنی سستا، ارزاں معنی سستا۔ نافع، نافع، نافع معنی مشک کی تھیلی، مشک کی تھیلی۔ چیدہ کے معنی چن کر، چیدہ، چیدہ کے معنی چن کر، چنا ہوا۔ یکساں، یکساں، یکساں کے معنی برابر، ایک جیسے، برابر ایک جیسے۔ سرے موئے، سرے موئے، اردو میں بولتے ہیں بال برابر، سرے موئے مانے بال برابر، لیکن بال کے نوک کے برابر اس کا اصل ترجمہ ہوگا سرے موئے، منہ مانے بال اور سر مانے سرا،
بال کا نوک، سر موئے بال کا نوک، یعنی بال کے نوک کے برابر۔ تو یہ چند لفظ تھے اس سبق میں جو آپ کو بتائے گئے۔ اس کے بعد ہم سبق پڑھیں گے، اس کا ترجمہ آپ کو بتائیں گے اور بورڈ پر ترجمہ لکھا بھی جائے گا، آپ سنیے، سمجھیے اور لکھتے بھی رہیے۔ تو پہلا جو پیراگراف ہے اس میں وہ ہے کہ میوہ فروش حاضر است۔ میوہ فروش حاضر است۔ بیارید، بیارید کجا است؟ انار یک سیر، انار یک سیر بچند آنا دہی، بچند آنا دہی۔ سیر ہست آنا، سیر ہست آنا۔ سیب روپیہ را چند، پستو پنج، خدا را ببیں بابا، خدا را ببیں بابا راست بگو، آگا ہنوز دشت ہم نہ کردہ بودم، ہنوز دشت ہم نہ کردہ بودم۔ از شما زیادہ نمی خواہم۔ تو یہ آج کے سبق کا پہلا پیراگراف ہے۔ خریدنے والے اور بیچنے والا دونوں یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو کس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ دیکھیں اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ بھی سمجھیں۔ میوہ فروش مانے پھل بیچنے والا، حاضر است مانے حاضر ہے۔ میوہ فروش، اس کو اردو میں میوہ فروش بھی بولتے ہیں، یا پھل بیچنے والا لکھ دیجئے، میوہ فروش پھل بیچنے والا حاضر ہے، دونوں معنی۔ بیارید لے آؤ، کجا است مانے کہاں ہے، کجا مانے کہاں اور است مانے ہے۔ کجا است کہاں ہے۔ پھر جو ہے خریدنے والا پوچھ رہا ہے انار یک سیر، انار مانے انار،
یک شیر مانے ایک شیر، بچند آنا کتنے آنا میں دہی تم دے رہے ہو، انار ایک شیر کتنے آنا میں، انار ایک شیر کتنے آنا میں دے رہے ہو۔ کہہ رہا ہے شیر ہشت آنا، ایک شیر 8 آنا میں، ہشت آنا مانے 8 آنا، 8 آنا یعنی آدھا روپیہ، ایک شیر 8 آنا میں، یہ 8 آنا جو ہوتا تھا اس کو 58 بولتے تھے، 4 آنا ہوتا اس کو 54 بولا جاتا تھا، اب وہ سب ختم ہو گیا۔ سیب روپیہ را چند، سیب مانے سیب ایک پھل کا نام، روپیہ مانے روپیہ، را مانے کو، چند مانے کتنا، سیب 1 روپے کا کتنا، سیب 1 روپے کا، 1 روپے کا کتنا، بستو پنج 25، دیکھیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کس زمانے کی بات ہے، 1 روپے کا 25 سیب ملتا تھا اور وہ بھی کم ہے۔ کرا خدا را ببی بابا، اللہ، خدا را مانے خدا کو، ببی مانے دیکھ، بابا مانے بابا، اللہ کو دیکھ بابا، اللہ کو دیکھ بابا، راست بگو، راست مانے سچ، بگو مانے کا، صحیح بتا، راست بگو صحیح بتا، صحیح بتا یا صحیح بول، کیونکہ ایسے ہی مول بھاؤ کرتے ہیں۔ آغا، آغا کے معنی جناب، جناب، ہنوز دشتہم نہ کردہ بودم، ہنوز مانے ابھی، دست مانے بہنی، ہم مانے بھی، نہ کردہ بودم میں نے نہیں کیا ہے، جناب ابھی میں نے بہنی بھی نہیں کیا ہے، اشما آپ سے زیادہ مانے زیادہ، نمی خواہم نہیں لے رہا ہوں، آپ سے زیادہ، آپ سے زیادہ، نمی خواہم کے معنی نہیں مانگ رہا بھی ہوں، نہیں مانگ رہا ہوں، یہ بھی ہے صحیح، آپ سے زیادہ نہیں مانگتا ہوں بھی آپ بتا سکتے ہو، لکھ سکتے ہو، تو آپ سے زیادہ نہیں مانگتا ہوں، آپ سے زیادہ نہیں مانگتا ہوں۔ دوسرا نمبر ہے سیب خام است، خیر پختہ است، خیر پختہ است، رنگش ببینید، بویش کنید،
ازیں بہتر دیگر چه خواهد بود دیگر چه خواهد بود هرچه خام باشد هرچه خام باشد مال من اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ خریدنے والا کہہ رہا ہے سیب مانے سیب، خام مانے کچا، است مانے ہے، سوالیہ نشان ہے آگے۔ اس کا مطلب کہ جملہ جو ہے وہ استفہامیہ ہے، سوالیہ جملہ ہے۔ تو اردو میں بھی ایسے ہوگا سیب خام است، کیا سیب کچا ہے؟ کہہ رہا ہے خیر پختہ است، نہیں پکا ہے، نہیں پکا ہوا ہے۔ پختہ مانے پکا ہوا، نہیں پکا ہوا ہے۔ رنگس پبینید، دیکھیے بیچنے والا کس طرح سے اپنے مال کی تعریف کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے رنگس پبینید، اس کا رنگ دیکھو۔ بویش کنید، اس کی خوشبو سونگھو، اس کی خوشبو سونگھو۔ ازیں بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، دیگر مانے دوسرا، چه خواهد بود، کیا چاہیے تھا، کیا چاہیے تھا، سے بہتر کیا چاہیے تھا۔ ہرچه خام باشد مال من، ہرچه مانے جو کچھ، خام مانے کچا، باشد مانے ہوگا، مال من مانے میرا مال۔ ہرچه خام باشد جو کچھ کچا ہوگا، میرا مال یعنی میرا ہے، آپ کو کچا نہیں دوں گا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، ابھی اس سبق کے 2 پیراگراف باقی ہیں، ان کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے، لیکن آج کے سبق کے لیے جو وقت دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اس لیے ہم باقی مادہ سبق کا ترجمہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔